بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو آج ہم نے سبق نمبر 2 پڑھنا ہے جس کا نام ہے نعت۔ تو نعت شروع کرنے سے پہلے ہم اس کا مختصر سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ نعت کس نظم کو کہا جاتا ہے؟ نعت اس نظم کو کہا جاتا ہے جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، جیسا کہ یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایمانداری، خوش اخلاقی، رواداری، سخاوت، شفقت اور محبت جیسے بے شمار اعلیٰ اوصاف کا کامل نمونہ ہے۔ تو چلیے آج ہم اس کی تشریح کرتے ہیں، نیکسٹ پھر ہم اس کی مشق دیکھیں گے۔ جی تو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے جا کر میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ جائے۔ تو پہلا الفاظ ہے درمان، اس کا معنی ہوتا ہے علاج۔ نیکسٹ ہے عرفان، شناخت، فضا، ہوا، تابش، چمک، عقیدہ، ایمان۔ نعت ہے جس کے شاعر کا نام ہے بہزاد لکھنوی۔ تو چلیے ہم اس کا پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، ہر درد کا ہوتا ہے درمان مدینے میں، خالق کا بھی ہوتا ہے عرفان مدینے میں۔ درد کہتے ہیں دکھ، درمان علاج، خالق پیدا کرنے والا، عرفان شناخت۔ جی تو اس شعر میں شاعر مدینہ منورہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر دکھ اور ہر تکلیف کا مداوع مدینہ منورہ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی مدینہ منورہ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ کو اتنا شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کروایا اور اس کی بندگی کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ نیکسٹ ہے، خاک در اقدس پہ رکھتی ہے جبیں دنیا، اس طرح نکلتے ہیں ارمان مدینے میں۔ خاک کہتے ہیں مٹی کو، در کہتے ہیں دروازہ، اقدس پاک، جبیں ماتھا، ارمان حسرت۔ جی تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اہل مدینہ منورہ کی مقدس اور سرسبز و شاداب سرزمین پر بے اختیار اپنی جبین رکھنے کو باعث سعادت سمجھتے ہیں اور در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاکی اقدس پاری سر جھکاتے ہیں، یعنی انہی کی اطاعت کرتے ہیں اور اسی سے ان کے ارمان پورے ہوتے ہیں۔ ہر مومن کی سب سے بڑی تمنا بھی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی ہے۔ اس کا تیسرا شعر ہے، ایمان کی فضائیں ہیں ایمان کی ہوائیں ہیں، ہوتا ہے غرض کامل ایمان مدینے میں۔ غرض کہتے ہیں مقصد، کامل کہتے ہیں مکمل۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ مدینہ منورہ کی ہوائیں اور فضائیں ایمان افروز ہیں، یعنی مدینہ منورہ ایمان کی تکمیل کا باعث و سبب ہے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت کے کیا کہنے، اس مبارک شہر کا تو ذرہ ذرہ نوازیت سے معمور ہے۔ اس کی فرقت میں تڑپتے اور زیارت کے لیے بے حد مشتاق رہتے ہیں۔ لوگ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے مدینہ منورہ کا رخ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، وحدت کی وہاں تابش، رحمت کی وہاں بارش، بخشش کا ہماری ہے سامان مدینے میں۔ وحدت کہتے ہیں ایک ہونا، تابش چمک، رحمت کرم، بخشش مغفرت۔ جی تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ مدینہ منورہ کو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا مرکز بنایا ہے۔ یہ مقدس شہر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والا فرشتوں اور نیک لوگوں کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ یہی عقیدہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے ہماری نجات کا سامان بھی ہے۔ سیکنڈ لاسٹ اس کا شعر ہے، یہ میرا عقیدہ ہے یہ دل کا عقیدہ ہے، ہوتی ہے ہر ایک مشکل آسان مدینے میں۔ بے شک عقیدہ کہتے ہیں ایمان کو، مشکل مصیبت۔ جی تو اس شعر میں شاعر مدینہ منورہ سے اپنی بے پناہ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا دلی عقیدہ یہ ہے کہ ہر مشکل کا حل مدینہ منورہ میں ہے، یعنی اسلام دین فطرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانی زندگی کے لیے جو نظام حیات دیا ہے وہ ایک فطری نظام حیات ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی اور ہدایت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ لاسٹ شعر ہے، پھر جاتے ہیں دن اس کے مل جاتی ہے جاں اس کو،
جاتا ہے اگر کوئی بے جان مدینے میں۔ پھر جاتے کہتے ہیں بدل جاتے، جان کہتے ہیں روح کو۔ جی تو اس آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جو مدینہ منورہ سے محبت رکھتا ہے اور وہاں جاتا ہے گویا ایسا ہی ہے جیسے مردہ جسم میں جان پڑ جاتی ہے۔ مدینہ منورہ سے محبت ایمان کی علامت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اپنا وطن و مسکن بنا لیا تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے فطری محبت تھی، بارگاہ الہی میں دستے دعا ہوئے، اور وہ کیا تھی؟ اے پروردگار، مدینہ کو ہمارے نزدیک محبوب بنا دے، جس طرح ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت پیدا فرما۔ بے شک جی تو نعت کے شاعر کا نام تھا بہزاد لکھنوی، اور ہم نے اس میں یہ سیکھا کہ زندگی کی ہر مشکل کا حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہے۔ سیرت طیبہ پر عمل سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے واقف ہو سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک اقدس پر ہی سب سر جھکاتے ہیں، یعنی انہی کی اطاعت کرتے ہیں اور اس ہی کے ارمان پورے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر انسانی ہمدردی، محبت، شفقت، اخلاق حسنہ، علم، دانائی، صداقت، دیانت، تحمل، برداشت اور درگزر جیسی صفات کا عملی اور مکمل نمونہ پیش کیا۔ یہ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ہوا جاتا ہے ختم۔ پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا ورڈ جو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھے گا۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اس کی مکمل مشق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔